بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ دیکھیے درس نمبر 19، بیچ میں واو الف یا والے افعال کے امر و نہیں۔ یہاں پہ کچھ مٹ گیا ہے جس کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہی لکھا ہے کہ بیچ میں واو الف یا والے افعال کے امر و نہیں۔ امر کسے کہتے ہیں، نہیں کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جائے، نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے۔ یعنی جس فعل کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے وہ امر ہے، جس فعل کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے وہ نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل ایسے افعال سے امر و نہیں کے صیغے پڑھیں گے جن کے درمیان میں الف واو یا میں سے کوئی حرف ہوگا۔ الف واو یا ان تینوں حروف کو حروف علت کہتے ہیں۔ آج جو ہم امر و نہیں کے صیغے پڑھیں گے یہ ایسے کلمے سے بنے ہیں جن کے عین کلمے میں، جن کے بیچ میں الف واو یا میں سے کچھ نہ کچھ ہے۔ تو ایسا کلمہ جس کے درمیان میں، جس کے بیچ میں، جس کے عین کلمے میں ان حروف میں سے کوئی حرف ہو، یعنی یا تو الف ہو یا واو یا ان تینوں میں سے کوئی حرف ہو تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آج ہم اجوف کے امر و نہیں کے صیغے پڑھیں گے۔ اگر سامنے والا ایک بندہ ہے، یعنی ہمارے سامنے کوئی ایک بندہ ہے اور وہ مرد ہے، مذکر ہے، اسے کسی کام کا حکم دینا ہے تو اس کے لیے عربی میں الگ صیغہ ہے۔ اگر سامنے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے بندے ہیں، سب کے سب مرد ہیں، اب انہیں کسی کام کا حکم دینا ہے تو اب ہم عربی میں دوسرا صیغہ استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر سامنے کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، اسے کسی کام کا حکم دینا ہو تو اس کے لیے بھی عربی میں الگ صیغہ استعمال کریں گے۔ یعنی سامنے مرد ہے یا عورت ہے، ایک ہے یا بہت سارے ہیں، اس اعتبار سے عربی میں صیغے بدلتے رہتے ہیں، مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے واحد مذکر، یعنی اگر سامنے ایک بندہ ہو اور وہ مرد ہو، اسے کچھ کہنا ہو، کسی کام کا حکم دینا ہو تو کس طرح کے صیغے استعمال کریں گے۔ اگر اسے کہنا ہو کہ تو کہہ تو عربی میں کہیں گے قل، قل یعنی تو کہہ، کن تو ہو جا۔ اسے کہنا ہو تو ہو جا تو کہیں گے کن، روح یعنی تو جا، روح تو جا۔ قل تو کہہ، کن تو ہو جا، روح تو جا۔ سر تو سیر کر، تو گھوم پھر، سر تو سیر کر۔ بیع تو بیچ، بیع تو بیچ۔ جی تو آ، جی تو آ۔ دع تو چھوڑ۔ سامنے اگر ایک بندہ ہو، اسے کہنا ہو کہ تو کہہ تو کہیں گے قل، ہو اس کے لیے کہیں گے کن، کہیں گے جا تو کہیں گے روح، کہنا ہو کہ سیر کر، گھوم اس کے لیے کہیں گے سر، اگر کہنا ہو کہ تو بیچ تو کہیں گے بیع۔ ٹھیک ہے، اس طرح جی دع، جی یعنی آ، دع یعنی چھوڑ۔ اب اگر سامنے بہت سارے لوگ ہوں، یعنی بہت سارے مرد ہوں، انہیں حکم دینا ہو تو کیسے کہیں گے؟ اگر انہیں کہنا ہو کہ آپ کہیے، یعنی تم لوگ کہو تو کہیں گے قولو، قولو یعنی تم سب کہو۔ کونو تم سب ہو، کونو تم سب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، کونو تم سب ہو جاؤ۔ روحو تم سب جاؤ، روحو تم سب جاؤ۔ سیرو تم سب سیر کرو، گھومو، سیرو تم سب سیر کرو، گھومو۔ بیعو تم بیچو، بیعو تم بیچو۔ جیعو تم آؤ، جیعو تم آؤ۔ دعو تم چھوڑو۔ یہ سب جمع کے صیغے ہیں، سامنے بہت سارے لوگ ہوں، انہیں حکم دینا ہو تو اس طرح کے صیغے استعمال کریں گے واو الف کے ساتھ۔ مؤنث واحد، اگر سامنے کوئی ایک لڑکی ہے یا کوئی عورت ہے، اسے حکم دینا ہے کہ تو ایسا کر، اس کے لیے کس طرح کے صیغے استعمال کریں گے؟ قولی تو کہہ، کسی لڑکی سے کہنا ہو کہ تو کہہ تو کہیں گے قولی یا کے ساتھ، قولی تو کہہ۔ کونی تو ہو جا، کونی
تو ہو جا، روحی تو جا، سیری تو سیر کر، بیعی تو بیچ، جیئی تو آ، یعنی سب کے ساتھ یہ مؤنث سے کہا جا رہا ہے، تو آ، ٹھیک ہے، آ تو ایک مؤنث، دعی تو چھوڑ، تو مؤنث چھوڑ، مؤنث جمع، یعنی بہت ساری لڑکیاں ہوں، بہت ساری عورتیں ہوں، انہیں کسی کام کا حکم دینا ہو تو اس طرح کے صیغے استعمال کریں گے۔ قلنا تم کہو، یعنی تم سب عورتیں کہو، قلنا تم سب عورتیں کہو، کننا تم سب عورتیں ہو جاؤ، کننا تم سب عورتیں ہو جاؤ، اس کے بعد ہے روحنا تم سب عورتیں جاؤ، روحنا جاؤ، یعنی تم سب عورتیں، سرنا تم سب سیر کرو، تم سب سے مراد تم سب عورتیں سیر کرو، سرنا تم سب عورتیں سیر کرو، گھومو، بیعنا تم سب عورتیں بیچو، جئنا تم سب عورتیں آؤ، دعنا تم سب عورتیں چھوڑو۔ بہت ساری عورتیں ہوں تو ان کے لیے اس طرح کے صیغے استعمال کریں گے۔ یہ جو اوپر صیغے استعمال کیے گئے یہ امر کے صیغے تھے، یعنی ایسے صیغے تھے جن کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جا رہا تھا۔ اگر ہمیں کسی کام سے روکنا ہو تو کس طرح کہیں گے؟ دیکھیے اب بیان کر رہے ہیں، لا کے ساتھ استعمال کریں گے۔ دیکھیے نہیں، سامنے اگر ایک بندہ ہو اور وہ مرد ہو، اسے کسی کام سے روکنا ہو تو کہیں گے لا تقل، تو مت کہو، لا تقل تو مت کہو، لا تکن تو مت ہو، لا ترح تو مت جا، لا ترح تو مت جا، لا تسر تو سیر مت کر، تو مت گھوم، لا تبیع تو مت بیچ، لا تبیع تو مت بیچ، لا تقل تو مت کہو، لا تکن تو مت ہو، لا تروح، ٹھیک ہے، لا تروح تو مت جا، لا تسیر تو مت سیر کر، لا تبیع تو مت بیچ، لا تجیع تو مت آ، لا تدع تو مت چھوڑ، لا تدع تو مت چھوڑ۔ اگر بہت سارے لوگوں کو روکنا ہو اور سب مذکر ہوں تو اس طرح کے صیغے استعمال کریں گے۔ لا تقولو تم سب مت کہو، یعنی تم سب مذکر مت کہو، تم سب مرد مت کہو، لا تکونو تم سب مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو، لا تروحو تم سب مت جاؤ، مذکر سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لا تسیرو تم سب سیر مت کرو، مت گھومو، لا تبیعو تم سب مت بیچو، لا تجیئو تم سب مت آؤ، لا تدعو تم سب مت چھوڑو، لا تدعو تم سب مت چھوڑو، لا تدعو تم سب مت چھوڑو۔ اچھا، جمع کے صیغے ہو گئے۔ اب اگر سامنے ایک عورت ہے، ایک مؤنث کوئی ہے، اسے کسی کام سے روکنا ہے، جیسے کہنا ہے کہ تم مت کہو، تو کیا کہیں گے؟ لا تقولی، یا کے ساتھ، لا تقولی تو مت کہو، یعنی تو ایک مؤنث مت کہو، لا تکونی تو مت ہو، لا تروحی تو مت جا، تو مت گھوم، لا تروحی تو مت جا، لا تسیری تو سیر مت کر، تو مت گھوم مت پھر، لا تقولی تو مت کہو، لا تکونی تو مت ہو، لا تروحی تو مت جا، لا تسیری تو مت سیر کر، لا تبیعی تو مت بیچ، عورت سے کہہ رہے ہیں تو مت بیچ، لا تجیئی تو مت آ، لا تدیعی تو مت چھوڑ، لا تدعی تو مت چھوڑ، ٹھیک ہے، لا تدعی تاء فتح کے ساتھ، لا تدعی تو مت چھوڑ۔ اگر سامنے بہت ساری عورتیں ہوں، انہیں کسی کام سے روکنا ہو تو کس طرح روکیں گے، کس طرح کے صیغے استعمال کریں گے؟ اب بیان کر رہے ہیں۔ جمع، یعنی جمع مؤنث، ٹھیک ہے۔ لا تقلنا تم سب عورتیں مت کہو، لا تقلنا تم سب عورتیں مت کہو، لا تکننا تم سب عورتیں مت ہو، لا تروحنا تم سب عورتیں مت جاؤ، لا تروحنا تم سب عورتیں مت جاؤ، لا تسیرنا تم سب عورتیں سیر مت کرو، لا تبیعنا تم سب عورتیں مت بیچو، لا تجئنا تم سب عورتیں مت آؤ، لا تدعنا تم سب عورتیں مت چھوڑو، لا تدعنا تم سب عورتیں مت چھوڑو۔ اب دیکھیے نیچے، ایتھا البنت المسلمۃ، اے مسلمان لڑکی، ایتھا البنت المسلمۃ، البنت یعنی لڑکی، مسلمۃ اس کی صفت ہے، کیسی لڑکی؟ مسلمان لڑکی، مسلم لڑکی، ایتھا البنت المسلمۃ، اے مسلمان لڑکی، دعی الکسل، دعی یعنی تو چھوڑ دے، الکسل یعنی سستی کو، دعی الکسل تو سستی کو چھوڑ دے، وقومی اور تو کھڑی ہو، من النوم نیند سے کھڑی ہو، یعنی نیند سے اٹھ، کب اٹھ؟ صباحا صبح سویرے، وقومی من النوم صباحا اور صبح سویرے نیند سے اٹھ، اچھا اٹھ کے کیا کر؟
وعبدی ربکی، اور اپنے رب کی عبادت کر، وعبدی، اور تو عبادت کر، کس کی عبادت کر؟ رب کی، اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی عبادت کر، وکونی، اور ہو جا، کس کے ساتھ ہو جا؟ مع البنات الطیبات، نیک لڑکیوں کے ساتھ۔ بنات بنت کی جمع ہے یعنی لڑکیاں، الطیبات اس کی صفت ہے یعنی نیک لڑکیاں، پاکیزہ لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ وکونی مع البنات الطیبات، اور پاک لڑکیوں کے ساتھ ہو جا، اچھی لڑکیوں کے ساتھ ہو جا، نیک لڑکیوں کے ساتھ ہو جا۔ ولا تکونی مع الخبیثات، ولا تکونی، اور تو مت ہو، لا تکونی نہیں کسے گہل، ولا تکونی، اور تو مت ہو، مع الخبیثات، بری لڑکیوں کے ساتھ، یعنی بری لڑکیوں کے ساتھ مت بیٹھ، ان کے ساتھ مت ہو۔ وزینی نفسک بالحیا، وزینی، اور مزین کر، آراستہ کر، نفس کی، اپنے آپ کو، خود کو، اپنے نفس کو، کس چیز سے؟ بالحیا، حیا سے۔ وزینی نفسک بالحیا، اور تو اپنے آپ کو حیا سے مزین کر، حیا سے آراستہ کر۔ کیوں؟ فإن الحیاء، اس لیے کہ حیا زینت البنات، لڑکیوں کی زینت ہے۔ لأن الحیاء زینت البنات، اس لیے کہ حیا لڑکیوں کی زینت ہے۔ وعوذی بربکی، عوذی، اور تو پناہ مانگ، بربکی، اپنے رب کی، عوذی بربکی، اور تو اپنے رب کی پناہ مانگ، کس چیز سے پناہ مانگ؟ من الشرور والخبائث، شرارتوں اور برائیوں سے، تو اپنے رب سے شرارتوں اور برائیوں سے پناہ مانگ۔ وعوذی، اور تو پناہ مانگ، بربکی، اپنے رب کی، تو اپنے رب کی پناہ مانگ، کس سے؟ من الشرور والخبائث، شرارتوں اور بری چیزوں سے۔ وعوذی بربکی من الشرور والخبائث، اور تو اپنے رب کی پناہ مانگ شرارتوں اور برائیوں سے۔ ودومی، اور ہمیشگی کر، دوام سے بنا ہے، ودومی، اور ہمیشگی کر، کس چیز پر ہمیشگی کر؟ علی الطاعت، اطاعت پر، فرما برداری پر، والادب، اور ادب پر، یعنی تو اطاعت اور فرما برداری پر ہمیشگی کر۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن تک اطاعت کر پھر چھوڑ دے، ادب کچھ دن تک کر پھر چھوڑ دے، نہیں، اطاعت اور ادب پر ہمیشگی کر، یعنی ہمیشہ تو اطاعت اور فرما برداری کرتی رہ۔ ودومی علی الطاعت والادب، اطاعت اور فرما برداری پر ہمیشگی کر۔ وقومی باعمال البیت، قومی، تو اٹھ، تو کھڑی ہو، باعمال البیت، گھر کے کاموں کے ساتھ، تو گھر کے کاموں کے ساتھ کھڑی ہو، یعنی گھر کے کام کر۔ یہاں پہ قومی کا معنی کریں گے کر، ایسا تو معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، گھر کے کاموں کے ساتھ کھڑی ہو، گھر کے کاموں کے ساتھ اٹھ، یعنی تو گھر کے کام کر۔ ولا تحسبیها نقیصتا، ولا تحسبیها، اور تو اسے مت سمجھ، مت گمان کر، نقیصتا، عیب، کمتر، یعنی گھر کے کاموں کو تو کمتر گمان مت کر، گھر کے کاموں کو تو عیب مت سمجھ۔ ولا تحسبیها نقیصتا، اور تو انہیں یعنی گھر کے کاموں کو عیب مت سمجھ، عیب مت گمان کر۔ وضربی، وضربی، اور تو، دیکھیں ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن جب مثال کے ساتھ استعمال ہو، ضرب المثال یعنی مثال قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ وضربی خیر مثال، اور تو بہترین مثال قائم کر، وضربی خیر مثال، اور تو بہترین مثال قائم کر، من خلقی، اپنے اخلاق سے، وضربی خیر مثال، اور تو بہترین مثال قائم کر، من خلقی، اپنے اخلاق سے، کن کے لیے؟ للآخرین، دوسروں کے لیے، یعنی تو اپنے اخلاق سے دوسروں کے لیے بہترین مثال قائم کر۔ وضربی خیر مثال من خلقی للآخرین، اور تو اپنے اخلاق سے دوسروں کے لیے بہترین مثال قائم کر۔ ایتھا البنات المسلمات، اے مسلمان لڑکیوں، بنت کی جمع ہے بنات، مسلمات کی جمع ہے مسلمات۔ ایتھا البنات المسلمات، اے مسلمان لڑکیوں، قمنا من نومکن، قمنا تم اٹھو، قمنا تم اٹھو، من نومکن، اپنی نیند سے، کب اٹھو؟ قبل طلوع الشمس، قبل یعنی پہلے، طلوع الشمس یعنی سورج کا نکلنا،
قمنا من نومکنا قبل طلوع الشمس، تم اپنی نیند سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اٹھو۔ قمنا من نومکنا قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تم اپنی نیند سے اٹھو، اٹھ کے کیا کرو؟ وَعْبُدُونَ اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو۔ وَعْبُدُونَ اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو۔ ایتھا البنات المسلمات، اے مسلمان لڑکیوں، قمنا من نومکن قبل طلوع الشمس، تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے اپنے نیند سے اٹھو۔ وَعْبُدْنَ اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو۔ وَكُنَّا، اور ہو جاؤ، کن کے ساتھ؟ مع الصادقات، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو سچی ہیں، جو سچ بولنے والی لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ وَكُنَّا مَعَ الصَّادِقَاتِ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچی لڑکیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَاذِبَاتِ، اور جھوٹوں کے ساتھ مت ہو، جو جھوٹ بولنے والی لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ مت ہو۔ وَخْدِمْنَا أُمَّهَاتِكُنَّ، وَخْدِمْنَا، اور تم خدمت کرو، کن کی خدمت کرو؟ أُمَّهَاتِكُنَّ، اپنی ماؤں کی۔ وَخْدِمْنَا أُمَّهَاتِكُنَّ، اور تم اپنی ماؤں کی خدمت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، اس لیے کہ جنت تحت اقدام الأمہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تحت یعنی نیچے، اقدام قدم کی جمع، اور امہات ان کی جمع، امہات یعنی ماں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ، اس لیے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَقُلْنَا، اور تم کہو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم اچھی بات کہو، بھلی بات کہو۔ وَلَا تَقُلْنَا أُفٍّ لَهُمَا، وَلَا تَقُلْنَا، اور تم مت کہو، اُفٍّ یعنی اف مت کہو، کنہیں مت کہو؟ لہما، لہنہ، ان کے لیے، یعنی تم ان کے لیے اف نہ کہو، اپنی ماؤں کو اف نہ کہو۔ وَلَا تَقُلْنَا أُفٍّ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے اف مت کہو، یعنی اپنی ماؤں کو اف مت کہو۔ وَاحْذَرْنَا الْوَقَاحَةَ، اور بے حیائی سے پرہیز کرو، بچو۔ وَاحْذَرْنَا، اور تم بچو، الْوَقَاحَةَ، بے حیائی سے۔ وَعُذْنَا مِنْهَا، اور اس سے پناہ مانگو۔ وَعُذْنَا مِنْهَا، اور اس سے پناہ مانگو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا، اس لیے کہ وہ شَيْءٌ مَذْمُومٌ، بری چیز ہے۔ وَعُذْنَا مِنْهَا، اور اس سے پناہ مانگو۔ فَإِنَّهَا شَيْءٌ مَذْمُومٌ، اس لیے کہ وہ بری چیز ہے۔ وَلَا تَسِرْنَ فِي الطَّرِيقِ بِدُونِ حِجَابٍ، وَلَا تَسِرْنَ، اور تم مت گھومو، مت پھیرو، مت سیر کرو، فِي الطَّرِيقِ، راستے میں، بدون حجاب، بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے، یعنی تم بغیر پردے کے راستے میں مت گھومو۔ وَلَا تَلْبَسْنَا لِبَاسًا ضَيِّقًا رَقِيقًا، وَلَا تَلْبَسْنَا، اور تم مت پہنو، لباساً، ایسا لباس، ضَيِّقًا، جو کہ تنگ ہو، جو کہ چست ہو، رقیقاً، اور پتلا ہو۔ وَلَا تَلْبَسْنَا لِبَاسًا ضَيِّقًا رَقِيقًا، اور تم پتلا چست لباس مت پہنو، باریک تنگ لباس مت پہنو، ایسا لباس مت پہنو جو باریک ہو، پتلا ہو اور تنگ ہو، یعنی بدن سے چپکا ہوا ہو، تنگ ہو، چست ہو، ایسا لباس مت پہنو، کیونکہ اس سے بدن کی رنگینیت ظاہر ہوگی، اور اس سے غیر مرد جو ہیں، نامحرم لوگ جو ہیں، وہ دیکھ کر کے اس سے لطف اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ظاہر کرنا آپ کے لیے ناجائز و حرام ہوگا، جسم کی رنگینیت اور اس کے اعضاء کی حیت معلوم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، خیر۔ وَلَا تَلْبَسْنَا لِبَاسًا ضَيِّقًا رَقِيقًا، اور تم باریک تنگ لباس مت پہنو۔ فَقَدْ مَنَعَ حَكِيمُ الْأُمَّةِ مِنْهُ، تحقیق کہ حکیم الامت نے اس سے منع کیا ہے، یقیناً حکیم الامت نے اس سے منع کیا ہے۔ وَقُمْنَا بِوَاجِبَاتِكُنَّ، وَقُمْنَا، اور تم کھڑی ہو، یعنی تم بجا لاؤ، واجباتِكُنَّ، اپنے واجبات کو، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو تم بجا لاؤ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، واجبات کے ساتھ تم کھڑی ہو، یعنی انہیں بجا لاؤ، انہیں انجام دو۔ وَلَا تَكْسَلْنَا عَنْهَا، اور تم اسے سستی مت کرو، کاہلی مت کرو۔ فَإِنَّ أَدَاءَ الْوَاجِبَاتِ، اس لیے کہ واجبات کو ادا کرنا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا، من خیر العادات، بہترین عادتوں میں سے ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنا بہترین عادتوں میں سے ہے۔
اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کی درسی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔